امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، نوجوان، رات بھر اس کی رات شراب میں کباب میں گزرتی تھی، نشہ کر لیتا، پھر ساری رات رقص و سرور کرتا اور نوجوانوں کو بھی جمع کر دیتا۔ ایک دفعہ وہاں علاقے کے جو گورنر تھے، رات کے وقت ان کا گزر ہوا گلی سے، اس نے جو یہ آوازیں سنی فوراً ان کو گرفتار کر کے لے گیا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں اتنے بڑے امام تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں اور تم ساری رات گانا بجانے میں گزار دیتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے گئے، کسی نے اطلاع دی کہ حضرت اس طرح آپ کا جو پڑوسی تھا رات کو اس کو گورنر وقت جو گزرے تھے وہ اٹھا کر لے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد ان کے پاس گئے، کہا میں نے سنا ہے تم ہمارے پڑوسی کو لے آئے ہو، تو اگر ان کو رہا کر دو تو مناسب ہے، اگر ان کا کوئی جرم ہے تو بتانا۔ کہا جرم تو کوئی نہیں، بڑا جرم یہ کہ حضرت آپ کے پڑوس میں رات کو ناچتا ہے، گاتا ہے، آپ کی عبادت میں آرام میں خلل آتا ہے۔ تو میں نے کہا تاکہ اس کو تنبیہ کروں، چند دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گا، تھوڑی سی مار لگے گی، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، اگر مجھے اذیت دیتا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے، تم ایسا کرو میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ دو، چھوڑ دو اس کو۔ گورنر نے چھوڑ دیا امام صاحب کی وجہ سے۔ جب یہ نوجوان باہر آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، کہا حضرت ساری زندگی آپ کو تکلیف دیتا رہا اور رات کو میں قصدن دوستوں کو جمع کرتا تھا، شراب و کباب کی محفل لگتی اور ہم گانا گاتے ناچتے تاکہ آپ کے آرام میں خلل ہو، آج ایک رات مجھے انہوں نے پکڑا، آپ میرے چھڑانے کے لیے آ گئے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلیوں پر 5 باتوں کو شمار کروایا اور ہر بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت سے بیان کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ ایک ایک چیز انہیں گنوا کر بتاتے گئے۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مستغنی بن جاؤ گے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ تاکہ تم لوگ مومن ہو جاؤ۔ نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ، اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچانا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور ان میں 5 وہ اہم باتیں ہیں
جس میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کا گویا پورا طریقہ موجود ہے۔ اگر یہ 5 باتیں ہماری زندگی میں آ گئی، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہوگی، ہمیں اپنی ذات سے خود بھی نفع ہوگا اور خلق خدا بھی ہم سے فائدہ لے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات بیان فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں عبادت گزار اسے سمجھا جاتا ہے جو زیادہ نوافل پڑھے، زیادہ ذکر و اذکار کرے، زیادہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دے، زیادہ تسبیحات پڑھے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ عبادت گزار ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ عبادت کثرت سے کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سب سے بڑا عبادت گزار فرمایا؟ فرمایا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ آپ کا جملہ ہے اتق المحارم، ہر اس چیز سے بچو جس کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا۔ شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے انسان ان گناہوں سے باز آ جائے۔ فرمایا تم سب سے بڑے عابد ہو۔ گناہوں سے بچنا پرہیز ہے۔ اگر ایک آدمی پرہیز نہیں کرتا بھلے وہ طاقتور غذائیں کھاتا رہے، اس کو نفع نہیں ہوگا۔ دوسرا آدمی پرہیز کرتا ہے، طاقتور غذائیں اتنی نہیں کھاتا، یہ آدمی صحت مند رہے گا۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک شخص کو شوگر کی بیماری ہے، اب وہ بڑی اچھی اور طاقتور غذائیں کھا رہا ہے، چھوٹا گوشت بھی کھاتا ہے، یخنی بھی پیتا ہے، پھل فروٹ بھی کھاتا ہے، خشک میوجات بھی لے رہا ہے، لیکن ادھر سے میٹھا بھی خوب کھا رہا ہے، تو یہ ساری طاقتور غذائیں اس کو نفع نہیں دیں گی، اس لیے کہ پرہیز نہیں کر رہا۔ دوسری طرف ایک آدمی سادہ روٹی لیتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، دال کھاتا ہے، لیکن وہ پرہیز پوری کرتا ہے، تو یہ سادہ غذا کھانے والا صحت مند ہوگا، وہ طاقتور غذائیں کھانے والا بیمار ہوگا، اس لیے کہ وہاں پرہیز نہیں ہے، یہاں پرہیز ہے۔ قرآن کریم نے جس چیز کو سب سے زیادہ بڑی کثرت سے بیان فرمایا وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا۔ قرآن کریم کا آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ ایک صفحہ آگے پلٹیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن کریم تقویٰ کو بڑی اہمیت سے بیان فرما رہا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقویٰ اختیار کرتے، ہم زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ قرآن کریم اسی لیے روزے کا مقصد بھی تقویٰ کو بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچ جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم جس حکم کو بڑی اہمیت سے بیان کر رہا ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچنا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہر ایک سے انسان نے بچنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال زہر ہے، زہر تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، زہر زیادہ بھی نقصان دیتی ہے۔ رب العالمین کی نافرمانی کی مثال اژدہا ہے، یہ چھوٹا بھی ڈستا ہے اور یہ بڑا بھی انسان کو ڈستا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی مثال بچھو کی مانند ہے، بچھو چھوٹا ہو تب بھی نقصان دے گا، بچھو بڑا ہو تب بھی نقصان دے گا۔ خالق کائنات کی نافرمانی انگارے کی طرح ہے، انگارہ چھوٹا ہو تب بھی ہاتھ کو جلاتا ہے، انگارہ بڑا ہو تب بھی ہاتھ کو، جسم کو، مال کو نقصان دیتا ہے۔ تو پہلی بات آپ نے بڑی اہم بیان فرما دی، اتق المحارم، گناہوں سے بچنا، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ
تم سب سے بڑے مستغنی انسان بن جاؤ گے، سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے اگر تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ آج دیکھیں انسان جو پریشان ہے اس کی بنیادی وجہ وہ تقدیر پہ راضی نہیں ہے، جو پریشان ہے اس کی بنیادی وجہ وہ اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے زائد ملنا نہیں ہے، تو اللہ کے فیصلے پہ جو راضی ہو جاتا ہے رب العالمین کی خوشنودی اس کو مل جاتی ہے کہ میرے رب نے میرے لیے جو لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ وقت سے پہلے نہیں ہے، تقدیر سے زائد نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تقدیر میں بڑا بھروسہ اور تسلی ہے، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے مجھے جو ملا میرے حق میں یہی بہتر ہے، جو نہیں ملا یہ بھی میرے حق میں بہتر تھا، اس میں اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے، یہ کتنا صبر کرتا ہے، جو ملا یہ کتنا شکر کرتا ہے۔ تو دونوں نتیجوں میں انسان کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی زیادتی ہے۔ تو دوسری بڑی اہم بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دیکھیں آج معاشرے میں ہم اسے مالدار سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ساز و سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس۔ مالداری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، مالداری یہ ہے کہ اللہ تمہیں دل کا مستغنی کر دے، اللہ تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، غنی کر دے، دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکال دے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دیکھیں آج جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا بڑا فقیر ہے، اس کو کہو وہ کہتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، زہر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو مالدار بھی فقیر ہے، وہ اور کی طلب میں لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہیں، یہ تمنا کرتا ہے تیسری وادی سونے کی ہو جائے، اور اگر تیسری مل جائے یہ چوتھی کی تمنا کرتا ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ۔ ابن آدم کا پیٹ تو نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ یعنی انسان دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، جتنی آتی جائے حرص ہوس بڑھتی جاتی، اس لیے جو جتنا دولت مند ہے اس کی حرص اتنی زیادہ ہے، جس کے بعد دولت جتنی کم ہے اس کی حرص اتنی کم ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کی توفیق دے دے۔ قناعت کا مطلب ہے اللہ اس سے ضرورت پوری کر دے، انسان کے اوپر قرض نہ ہو، ضرورت مند نہ رہے، یہ انسان کے لیے قناعت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ میانہ روی اختیار کرنا یہ انسان کے لیے آدھی آمدنی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو پیسے دیے تھے کہ وہ ان کے لیے سامان لے کر آ رہا تھا۔ جس دن واپسی تھی کشتی میں تو کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت وہ کشتی تو ڈوب گئی، جتنا سامان تھا آپ کا وہ بھی بیچ میں ڈوب گیا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی حضرت وہ پہلی والی خبر جھوٹی ہے اور اللہ نے کشتی کو بچا دیا، محفوظ کر دیا، کشتی میں جتنا مال تھا وہ سب محفوظ ہے، آپ کا مال بھی محفوظ ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے کہا حضرت جب خبر پہنچی کشتی ڈوب گئی، فرمایا الحمدللہ۔ خبر پہنچی کشتی کنارے لگ گئی، تب بھی فرمایا الحمدللہ۔ فرمایا کہ جب مجھے یہ خبر آئی کہ کشتی ڈوب گئی ہے تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، تو میرے دل کی کیفیت بدلی نہیں تھی، میرے دل میں وہی اللہ کی شکر کی کیفیت تھی۔ مال کی نقصان کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت نہیں بدلی، اللہ سے بدگمانی نہیں ہوئی کہ کیوں میرے مال کا نقصان ہو گیا، میں تقدیر کے فیصلے پہ راضی تھا، تو مجھے خوشی ہوئی جو اللہ کا امر ہے اور میرا دل اس پر مطمئن ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب یہ خبر آئی کہ نہیں کشتی کنارے لگ گئی، مال تو بچ گیا، میں نے دیکھا تو میرے دل میں اس دنیا کے آنے سے خوشی کوئی نہیں ہوئی، تو میں نے پھر کہا الحمدللہ، اللہ نے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے، دنیا کی محبت نہیں ڈالی۔ یہ تھے حضرات سلف کہ جن کا دل اصل میں مستغنی تھا۔ یہ دل کا غنا بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کے دل کو مالدار کر دے، ورنہ پیسے سے مالداری نہیں آتی۔ جتنا بڑا پیسے والا ہوگا آج اتنا زیادہ پریشان ہے۔ یہ دولت والا اپنی دولت کا چوکیدار ہے، صبح بھی چوکیداری کر رہا ہے، رات بھی چوکیداری کر رہا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی دولت انسان کی جان لے لیتی ہے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک شخص کی بڑی دولت تھی، پیسہ تھا اس کے پاس، تو اس نے ایک جگہ پر اپنا یہ ساز و سامان سونا چاندی جواہرات رکھے ہوئے تھے اور وہ کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ ایک خاص آدمی تھا جو اس کا خزانچی تھا، جس کے ذمے تھا دروازوں کو تالا لگانا، رات کے وقت پہرا دینا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے اس خزانچی کو بھی اطلاع نہیں دی، خود سے جا کر دیکھ رہا تھا کہ واقعی کہیں خزانچی نے تو بیچ میں دھوکہ نہیں کیا۔ تو یہ شخص اکیلا گیا اور جو تالے کی ایک چابی اس کے پاس تھی، ایک خزانچی کے پاس ہوتی تھی، تو یہ گیا، تالا کھولا، اندر سے اس نے دروازہ بند کر دیا، اپنا سارا ساز و سامان دیکھنے لگا کہ ہیرے کتنے تھے، جواہرات اتنے تھے، سونا اتنا ہے، چاندی اتنا ہے، سارا مال یہ چیک کر رہا ہے۔ اتنے میں جو خزانچی تھا اس کا گزر وہاں سے ہوا، وہ سمجھا کہ شاید مجھ سے دروازہ کھلا رہ گیا اور میں دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوں، تو اس نے جلدی سے آگے سے بند کر کے تالا لگا دیا، کہ ایسا نہ ہو مالک کو پتہ چل جائے تو میری تو خیر نہیں ہوگی۔ مالک نے میرے ذمے لگایا اور کہیں میں تالا کھلا چھوڑ دیا میں نے، اب اس کو نہیں معلوم اندر مالک ہے۔ وہ تالا لگا کے چلا گیا، اپنے کام کاج میں لگا رہا، وہاں سے واپس لوٹا، سو گیا۔ اب یہ شخص اندر ہے اور یہ اندر سے اب کوئی دستک دے رہا، باہر کوئی کھولنے والا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ اس دور میں موبائل تھے نہ کوئی جدید ذرائع تھے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اب وہ کہیں آتا تھا، دور سے دیکھتا تالا نظر آ رہا ہے، چلا جاتا۔ 2 دن ہو گئے، اب اس کے پاس اندر نہ کھانے کے لیے پانی موجود ہے اور نہ اس کے پاس کھانا موجود ہے، سونا موجود ہے، کھانا موجود نہیں، چاندی موجود ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ تو آخر کار کیا ہوا، تیسرے دن یہی آدمی اپنے سونے اور چاندی کے ڈھیر پر اپنا سر رکھا ہے، وہیں پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں تڑپ کے مر گیا۔ چند دنوں کے بعد جب بدبو آنے لگی تو خزانچی کو شک ہوا بدبو کیوں آ رہی ہے، دروازہ کھولا تو دیکھا اندر وہ شخص مرا ہوا پڑا ہے۔ اپنے خزانے نے جان لے لی، اپنے مال نے جان لے لی۔ تو انسان جو سمجھ رہا ہے دولت بڑھ رہی ہے، میں نے کہا یہ چوکیدار ہے، یہ مالدار نہیں ہے، مالدار وہ ہے جس کا دل مستغنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا کہ اللہ نے جو کچھ میرے لیے لکھا ہے میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل مالداری جو اللہ نے دی ہے وہ انسان کے دل کی مالداری ہے، دل مستغنی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت چادر لے کر آئی، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، بڑی خوبصورت چادر تھی، منقش چادر تھی۔ فرمایا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا اور میں چاہتی ہوں آپ اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دیکھی، آپ کو بھی پسند آئی، اور خاتون نے چونکہ بڑی محنت سے اس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، ہدیہ تھا، تو آپ نے قبول فرما دیا۔ اپنے وہ چادر ڈالی ہوئی ہے، باہر آئے تو ایک صحابی نے دیکھی، ان کو بڑی پسند آ گئی، کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور آپ نے دوسری چادر لی، اپنی باندھی اور وہ چادر اتار کر اس شخص کو دے دی۔ صحابہ کرام میں سے چند نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تھی، عورت نے بڑی محنت کے ساتھ حضور کے لیے تیار کی تھی اور آپ علیہ السلام نے چادر کو اوڑا ہوا بھی تھا، پھر بھی تم نے مانگ لی۔ اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں مانگی اپنے استعمال میں لاؤں، میں نے اس لیے مانگی تاکہ اس کو اپنے لیے کفن بنا دوں، کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہوئی ہے تو اس میں اگر میرا کفن ہو جائے گا شاید یہ میری مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت نہیں ہے۔ ادھر خوبصورت چادر آئی، صحابی نے سوال کیا، وہیں اتار کے دے دی۔ اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہو، جو آیا سب اللہ کے راستے میں دے دیا، کبھی سال گزرے ہی نہیں ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہو۔ تو اصل چیز میں نے عرض کی ہے دل کا استغنا۔ تو دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اللہ جس کے دل کو مستغنی کر دے وہ مالدار ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے۔ دیکھیں آپ نے مومن کس کو کہا؟ جو پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہوتا ہے، فرمایا یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔
اگر یہ مسلمان ہوتا، اسے اپنے پڑوسی کے بارے میں فکر مندی ہوتی ہے، اس کے لیے سوچتا، تو آپ نے مسلمان ہونے کی علامت کیا بیان فرمائی؟ جس کے دل میں اپنے پڑوسی کا درد موجود ہو، جس کے دل میں غریب کا درد موجود ہے، فرمایا یہ شخص مومن آدمی ہے۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی، ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے بڑی محبت کے جذبات ہوتے تھے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں واقعہ لکھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، نوجوان، رات بھر اس کی رات شراب میں کباب میں گزرتی تھی، نشہ کر لیتا، پھر ساری رات رقص و سرور کرتا اور نوجوانوں کو بھی جمع کر دیتا۔ ایک دفعہ وہاں علاقے کے جو گورنر تھے، رات کے وقت ان کا گزر ہوا گلی سے، اس نے جو یہ آوازیں سنی فوراً ان کو گرفتار کر کے لے گیا، کہا تمہیں معلوم نہیں اتنے بڑے امام تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں اور تم ساری رات گانا بجانے میں گزار دیتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے گئے، کسی نے اطلاع دی کہ حضرت اس طرح آپ کا جو پڑوسی تھا رات کو اس کو گورنر وقت جو گزرے تھے وہ اٹھا کر لے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد ان کے پاس گئے، کہا میں نے سنا ہے تم ہمارے پڑوسی کو لے آئے ہو، تو اگر ان کو رہا کر دو تو مناسب ہے، اگر ان کا کوئی جرم ہے تو بتانا۔ کہا جرم تو کوئی نہیں، بڑا جرم یہ کہ حضرت آپ کے پڑوس میں رات کو ناچتا ہے، گاتا ہے، آپ کی عبادت میں آرام میں خلل آتا ہے، تو میں نے کہا تاکہ اس کو تنبیہ کروں، چند دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گا، تھوڑی سی مار لگے گی، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، اگر مجھے اذیت دیتا ہے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے، تم ایسا کرو میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ دو، چھوڑ دو اس کو۔ گورنر نے چھوڑ دیا امام صاحب کی وجہ سے۔ جب یہ نوجوان باہر آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، کہا حضرت ساری زندگی آپ کو تکلیف دیتا رہا اور رات کو میں قصدن دوستوں کو جمع کرتا تھا، شراب و کباب کی محفل لگتی اور ہم گانا گاتے ناچتے تاکہ آپ کے آرام میں خلل ہو، آج ایک رات مجھے انہوں نے پکڑا، آپ میرے چھڑانے کے لیے آ گئے، یہی اس کی توبہ کا ذریعہ بنا، پھر ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں اس نے گزار دی۔ تو یہ تیسرا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ فرمایا جو اچھا سلوک کرتا ہے یہ انسان مومن آدمی ہے۔ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کا گھر کچا تھا، تو بارش جب ہوتی تھی سارا پانی نیچے ٹپکتا تھا، اور جب برسات زیادہ ہو جاتی تو مٹی بھی اطراف سے گرنے لگ جاتی، پھر یہ آتے اور مٹی لیتے اوپر جاتے، اپنی چھت کو پلین کرتے اور پھر ان تمام سوراخوں کو بند کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے کہا حضرت اگر آپ کے پاس رقم نہ ہو ہم کچھ رقم جمع کر لیتے ہیں تاکہ یہ چھت RCC پختہ چھت ڈال دیا جائے، یہ روزانہ جو پانی بہتا ہے، مٹی گرتی ہے، حشرات نیچے گرتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا بیٹا کرنا چاہوں تو میں بھی کر لوں، لیکن میرے ارد گرد کے اندر جتنے گھر ہیں، جتنے میرے پڑوسی ہیں، سب کے گھر کچے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، اگر میں اپنا گھر پختہ بناؤں گا ان کا گھر کچا ہوگا، کسی کے دل میں آئے گا ان کے پاس وسعت تھی انہوں نے بنا دیا ہم نہ بنا سکے، ان کو تکلیف پہنچے گی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی پڑوسی کو ہماری وجہ سے اذیت پہنچائے۔ یعنی یہ کیا لوگ تھے، حالانکہ شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا، ایک آدمی اپنا پختہ گھر بنا سکتا ہے، اچھی رہائش بنا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ دور اندیش تھے، وہ چاہتے تھے انہیں اتنی اذیت بھی نہ پہنچے کہ اسلام نے پڑوسی کے بارے میں بڑی تاکید سے بیان فرمایا۔ تو تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہے۔ چوتھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ شخص مسلمان ہے۔ جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے، جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے، فرمایا سمجھنا وہ مسلمان آدمی۔ تو آپ نے اسلام کا معیار کیا بنایا کہ انسان دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے اچھی چیز چاہتا ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی رہائش، اپنے اور اپنے اولاد کے لیے انسان بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ اگر یہی فکر مندی، یہی نفع دوسروں کے بارے میں دل میں پیدا ہو جائے، یہی احساس پیدا ہو جائے، فرمایا یہ آدمی مسلمان آدمی ہے۔ حضرات سلف کی نظر میں انسان تو انسان ہے، جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ ان کے دلوں میں شفقت اور رحم تھی۔ جہان دیدہ میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا۔ جب یہ فتح ہو گیا پورا علاقہ، انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا،
تو اس خیمے کے اندر چند دن کے بعد ایک کبوتری آئی، اس نے انڈے دے دیے۔ اب جب وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، علاقے میں آگے بڑھنے پڑا، تو دیکھا تو انڈے موجود تھے۔ کہا اگر ہم یہ خیمہ اتار دیں گے کہیں انڈے نیچے نہ گر جائیں، ٹوٹ نہ جائیں، اور اگر ہم بحفاظت بھی نیچے رکھ دیں تو شاید کبوتری آئے نہیں اور یہ انڈے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ہمارے خیمے میں پناہ لی ہے، جس وقت تک ان انڈوں سے بچے پیدا ہو کر اڑنے کے قابل نہیں ہو جائیں اس وقت تک ہم خیمہ نہیں اکھیڑیں گے۔ باقی سارے تو آگے چلے گئے، اگلے محاذ پر 2 آدمیوں کو پیچھے چھوڑ دیا کہ تم اس خیمے میں رہو یہاں تک کہ اس سے بچے پیدا ہوں اور یہ اڑنے کے قابل ہو جائیں، اس کے بعد یہ خیمہ اتار دینا، تاکہ انہوں نے ہمارے ہاں پناہ پکڑی ہے، ہمارے پڑوس میں ٹھہرے، ان کو اذیت نہ پہنچے۔ یعنی کیا دور اندیش لوگ تھے وہ۔ انسان تو انسان ہے، وہ پرندوں کے لیے بھی محبت اور شفقت کے جذبات رکھتے تھے۔ آج تو ہم ایک مسلمان ہیں، گھر کے اندر ہیں، شادی ہو رہی ہے، اتنے زور سے موسیقی اور ڈیگ لگائے ہوئے ہیں، پورے محلے والوں کو ساری رات تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کوئی بچے رات سو نہیں سکتے، کوئی بوڑھے اور مریض سو نہیں سکتے۔ جی کیا ہے ہماری خوشی؟ 3-3 4-4 دن موسیقی چلتی ہے، ڈھول چلتے ہیں، ناچ اور رقص کو سرور کی محفلیں چلتی ہیں، جی ہماری خوشی ہے۔ وہ کون سی خوشی جس میں تم زمین اور آسمان کے خالق کو ناراض کر دو؟ وہ کون سی خوشی ہے جس میں انسان اپنے اللہ کو ناراض کر دے؟ وہ کون سی خوشی ہے جس میں کائنات سب سے بڑے محسن انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دے؟ اس لیے جن شادیوں میں موسیقی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہیں، وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ 6 مہینے 8 مہینے سال گزرتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اولادیں پیدا نہیں ہوتی یا اپاہج اور معذور پیدا ہوتی ہیں، گھر کے اندر بے اتفاقی شروع ہو جاتی ہے، رزق کی برکتیں اللہ چھین لیتا ہے۔ اللہ پتھر تو نہیں مارتا، اسی طرح دکھاتا کہ میرے بندے تو نے میری نافرمانی کی تھی، تو سمجھتا تھا کہ میری یہ خوشی ہے، تو نے مجھے ناراض کیا، یہ خوشی نہیں، یہ تیرے لیے زندگی بھر کا عذاب ہے۔ اور جہاں انسان اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ساہیوال میں ایک شادی تھی، اس شخص کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، علاقے کا دولت مند چودھری تھا، تو اس نے اپنی زمین پر آیا، قریب میں ایک کنواں تھا، خوشی کا اظہار کر رہے، جیب سے پیسے نکالتا، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، اور اپنی بندوق کے سامنے رکھتا، فائر کرتا، پھر پھینک دیتا، پھر فائر کرتا، پھر پھینک دیتا۔ رقص و سرور کے لڑکیوں کو بلایا، پوری رات ناچ گانا چلتا رہا۔ اللہ کا کرنا کہ جس بیٹے کی شادی میں اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، مہینہ نہیں گزرا تھا، وہی بیٹا پاگل اور دیوانہ ہو گیا، دماغی توازن اس نے کھو دیا، اور اسی کنویں کے کنارے آیا، اندر چھلانگ لگائی، وہیں پہ گرا، مر گیا، بیٹا بھی گیا، بہو بھی چلی گئی۔ مہینے بعد اتنا بڑا اس کو صدمہ پہنچا، آخر اس کا بھی دماغی توازن اس نے بھی کام چھوڑ دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کی نافرمانی۔ جس جگہ کھڑے ہو کر یہ اپنی دولت کا اظہار کر رہا تھا، اپنے مال اور ثروت اور پیسے کو بتا رہا تھا، اللہ نے اسی جگہ اس کو ذلیل کر دیا۔ اسی جگہ بیٹے نے خودکشی کی اور زندگی بھر کے لیے بھی معذور ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بڑی اہم بیان فرمائی، دوسروں کے لیے وہ چیز پسند جو تم اپنے لیے کر رہے ہو، فرمایا یہ تمہارے ایمان کا معیار ہے۔ انسان ہر وقت یہ سوچ لے، اگر اس کے دل میں یہی طلب، یہی تڑپ ہے دوسروں کے بارے میں، تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے دل کے جذبات مسلمانوں کے لیے وہی ہیں جو میری اپنی اولاد کے لیے جذبات ہیں۔ اگر ہمارے ان جذبات میں کمی آ رہی ہے، اپنے لیے، اولاد کے لیے ہمارا ناپنے کا آلہ کچھ اور ہے، سوچنے کا معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے، تو یہ ہمارے لیے ندامت اور پریشانی کی بات ہے۔ حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے جن میں اتنی ہمدردی ہوتی تھی، اتنی ہمدردی کے جذبات ان کی زندگیوں میں تھے، اپنوں کے ساتھ بھی ہمدردی، غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی۔ دنیا ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اگرچہ بظاہر بڑے معذور نظر آتے۔ اتحاف السادۃ المتقین میں مولانا مرتضی حسن زبیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت شیخ محمد حسن بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک شخص کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں چلتے ہوئے کہیں پر اس کی ایک چمڑے کی تھیلی گر گئی، حرم کے قریب، اس میں اس کے قیمتی جواہرات، سونا، پیسہ وغیرہ موجود تھا۔ بہت تلاش کیا، اس کو نہ ملا۔ اب اس شخص نے اعلان کیا کہ جو آدمی بھی میری یہ تھیلی مجھے واپس کرے گا، میں اس کو 100 دینار انعام میں دوں گا، 100 دینار انعام میں دوں گا جو میری تھیلی واپس کرے گا۔
ایک دن اعلان کیا، دوسرے دن، تیسرے دن دیکھا ایک لنگڑا آدمی تھا، معذور تھا، اور وہ آیا، پوچھا جی آپ کی تھیلی گم ہوئی ہے؟ جی گم ہوئی ہے۔ علامات بتائیے، اس نے ساری علامات بتائیں، نشانیاں بتائیں، تھیلی میں اتنے دراہم میں اتنے دینار ہیں، اس رنگ کی تھیلی ہے، ایک ڈوری سے اس کو باندھا ہوا ہے۔ جب ساری علامات اس نے سنی، کھولا تو سب چیزیں تھیں، تو اس نے وہ تھیلی اس کو دے دی۔ اس شخص نے وعدے کے مطابق اس کو 100 دینار انعام میں دینا چاہے کہ یہ لے لو، اس نے وہ 100 دینار اس کو واپس کر دیے۔ فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت میرے نظر میں بکری کی 2 مینگنیوں کے برابر بھی ہوتی تو میں اس کو رکھ لیتا، میری نظر میں دنیا کی حیثیت بکری کی 2 مینگنیوں کے برابر بھی نہیں، مجھے تیری اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شریعت کا حکم تھا، جس کو کوئی چیز ملی ہے مالک تک لوٹا دو، تو اس لیے میں نے آپ کو لوٹا دی، مجھے آپ کے رقم کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ دیکھیں آج کوئی ہوتا ہے اتنی بڑی رقم مل جاتی تو اول تو آج تو اسلحے کے زور پہ دوسرے کا مال لیتے ہیں، مال نہیں لیتا تو جان لے لیتے ہیں۔ یہاں دیکھو ایمان کی کیا حالت ہے، 100 دینار خوشی سے دے رہا ہے لیکن نہیں لے رہے کہ یہ میری ذمہ داری تھی، میں آپ کو واپس لوٹا دوں، میں اس پر آپ سے کوئی انعام کا تقاضا نہیں کرتا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کیا بیان فرمائی کہ تمہارے ایمان کا معیار یہ ہونا چاہیے تم دوسروں کے لیے وہی چیز پسند رکھو، فرمایا جو تم اپنے لیے پسند رکھتے ہو، سمجھنا چاہیے تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچانا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ جو زیادہ ہنستا ہے فرمایا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو جتنا آخرت کو یاد رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو بیدار رکھتا ہے۔ جو زیادہ لطیفوں میں زندگی گزر گئی، ہنسی مذاق میں زندگی گزر گئی، آج محفلیں جمتی ہیں، لطائف شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، دوسروں کی نقل اتاری جا رہی ہے، مقصد کیا ہے دوسرا میری بات پہ ہنس جائے، فرمایا اس سے بچنا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان اگر چاہے کہ اس کا دل زندہ رہے 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، جو جتنا کثرت کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمیشہ بیدار رکھتا ہے۔ نمبر 2، تہجد کا اہتمام کرے۔ حضرات سلف میں وہ لوگ تہجد پڑھتے تھے، اس لیے ان کا دل ہمیشہ اندر سے روشن ہوتا تھا۔ نمبر 3، مسکین اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور دل کی نرمی اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ یہ 4 وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ حضرات سلف میں یہ معمول تھا، تلاوت بھی زندگی کا حصہ، رات کا قیام بھی زندگی کا حصہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حسن، دوسرے کا نام تھا علی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بڑے بیٹے تھے علی، چھوٹا ان کا بیٹا تھا حسن، اور ان کی والدہ تھی۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ بھئی الحمدللہ آپ کے والد صاحب بڑے صوم و صلات کے پابند تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے رات کو بیداری میں گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، کیا ترتیب بنائیں؟ یہ ماں اور 2 بیٹے ہیں، مشورہ کر رہے۔ مشورہ ہوا کہ ایک تہائی ایک عبادت کرے گا، رات کے 3 حصے ہیں تو ہر ایک تہائی عبادت کرے، پھر دوسرا اٹھے دوسرا تہائی، تیسرا اٹھے تیسرا تہائی، کہ رات اگر 6 گھنٹے کی ہے 2 گھنٹے ہر ایک عبادت کرے اور بقیہ 2 آرام کریں، اور رات میں 1 قرآن مکمل ہو جائے۔ تو بیٹوں کی ذمہ داری لگا لی ماں نے، 10 سپارے آپ نے پڑھنے، بیٹا 10 آپ نے پڑھنے، 10 میں پڑھوں گی۔ ماں قرآن کی حافظہ تھی، اب رات جب ہوتی تو پہلے پہر میں ماں اٹھ جاتی، 10 سپارے قرآن کی تلاوت ہوتی، باقی قیام اللیل ہوتا۔ ماں سوتی، بڑا بیٹا اٹھتا علی، 10 سپارے تلاوت، قیام اللیل۔ آخری پہر ہوتا، حسن اٹھتا، 10 سپارے، قیام اللیل۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا، اب یہ دونوں بھائی تھے، مشورہ کرنے لگے اب کیا ترتیب ہو۔ فرمایا آدھی رات کو تقسیم کریں گے، آدھی رات میں عبادت کروں، آدھی آپ کرو، 15 سپارے میں پڑھوں گا، 15 آپ نے پڑھنے ہیں، اور والدہ کو والد کو ایصال ثواب کر دینا ہے۔ اب یہ 15 سپارے پڑھتے، آدھی رات قیام ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، بڑے بھائی علی کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھائی رہ گیا حسن۔ اب اس نے کہا میں تو یہ طریقہ اپنے والد اور والدہ کا جاری رکھوں گا، چنانچہ دن میں آرام کرتے، ظہر سے عصر آرام ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیند میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، ان کی تھوڑی سی نیند بھی کافی ہو جاتی ہے۔ ظہر سے عصر میں آرام ہوتا، پوری رات قیام ہوتا، اور ہر رات حسن 1 قرآن کریم تلاوت کرتے تھے۔ اور جب قرآن مکمل ہو جاتا تھا پھر یہ بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا کہ یا اللہ اس کا ثواب
میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو، اور جو میرا بڑا بھائی تھا علی ان کو، اور دیگر مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو کیا ماں ہے جس نے اولاد کے دلوں میں دین کی کیسی محبت ڈالی ہے، خود دین پر کیسی زندگی گزار دی۔ آج ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی گھروں میں بیٹیاں اور بہنیں، وہ فرض نماز کا اہتمام نہیں۔ کبھی ہم نے بھی ان سے نہیں کہا آذان کی صدا ہے ذرا نماز پڑھ لو۔ بچی کی، بیوی کی خواہش پوری کرتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس لے کے دے رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا ان کو کھلا رہے ہیں، ضرورت کی ہر چیز دے رہے ہیں، عبادت کا نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اللہ فرما رہے ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اس لیے جہاں نماز کا اہتمام ہے اللہ ان گھروں میں رزق کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جن گھروں میں عبادت نہیں ہوتی ان گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج کیوں عاملوں کے پاس لوگوں کا ازدحام اور رش ہے، ہر گھر میں جا رہے ہیں جی بے اتفاقی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، ہر گھر کے اندر بے چینی بے قراری ہے، اللہ سے تعلق کٹ گیا۔ حضرات سلف کی اللہ سے محبت تھی، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں، اللہ نے سکون دیا تھا۔ آج ہماری راتیں تو موبائل میں گزر رہی ہیں، گھر کے اندر بیٹی کے پاس الگ موبائل ہے، بیٹے کے پاس الگ ہے، بیوی کے پاس الگ ہے، خود اپنے پاس الگ ہے۔ رات 12-1 بج جاتے ہیں، انٹرنیٹ اور فیس بک دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ نہ فجر کی نماز کی توفیق، نہ تلاوت کی توفیق، نہ اشراق۔ آج کا مسلمان 11 بجے اٹھتا ہے، پھر گلا کرتا ہے جی رزق میں برکت کوئی نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا؟ جس رب نے اتنی نعمتیں دی اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے موقع نہیں۔ جو 15,000 تنخواہ دیتے ہیں اس کے لیے 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، چلنے پھرنے کی ساری نعمتیں دی، اس رب کے لیے کتنا وقت نکالا پورے دن میں؟ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ آج شادی بیاہ میں جاتے ہیں 6-6 گھنٹے لگا لیتے ہیں، مسجد میں کتنا ٹائم لگا رہے ہیں؟ آج روزانہ 3-3 گھنٹے اوور ٹائم لگ رہا ہے، مسجد میں کتنا اوور ٹائم لگا، تلاوت میں کتنا اوور ٹائم لگا۔ مسلمان ہو گئے پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسلمان ہو گئے نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اللہ ناراض ہے، اس لیے اللہ نے یہ چیزیں چھین لی، نہ آج ہماری اندر ہے نہ ہماری اولادوں میں ہے۔ تو یہ سلف کی وہ مائیں تھی جنہوں نے اولادوں کے دلوں میں دین کی ایسی محبت ڈال دی تھی۔ علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، حضرت قیس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست محمد بن جوہادہ سے ملنے کے لیے گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد گئے کہ ان سے ملوں گا، 2 مسئلوں میں مذاکرہ کروں گا، حدیث پوچھوں گا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں جب یہ پہنچے محمد بن جوہادہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ قیس بن مسلم کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گئے کنارے پر، میں نے بھی نوافل شروع کر دی، وہ بھی پڑھتے رہے، میں بھی پڑھتا رہا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، انہوں نے دوسری مسجد جانا تھا، وہاں چلے گئے، وہاں نماز پڑھانی تھی، پڑھا لی۔ کسی نے بعد میں کہا حضرت سے محمد بن جوہادہ سے آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا، عبادت میں ایسی لذت ملی کہ مجھے احساس نہیں ہوا۔ اگلے دن جب قیس بن مسلم آئے، محمد بن جوہادہ ان سے گلے ملے تو رونے لگ گئے، وہ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ دوستی ہے، محبت ہے، اللہ والے راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں۔ آج راتیں تو گپ شپ اور انٹرنیٹ میں گزرتی ہیں۔ اللہ اگر اپنی محبت دے دے نا، پھر جو موبائل کے چلانے میں آج لطف آ رہا ہے اس سے 100 گنا زیادہ عبادت میں لطف آئے گا۔ آج 2-2 3-3 گھنٹے چوکوں چوراہوں پر انتظار کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج عشق مجازی میں 3-3 گھنٹے بات کر رہے ہیں موبائل پر، گھنٹے میسج میں لگے۔ اللہ اگر عشق حقیقی اپنی محبت دے دے گا پھر ساری رات عبادت میں گزرے گی، اور شکوہ ہوگا کہ یہ راتیں چھوٹی ہیں، عبادت تو ہوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سلف کی وہ مائیں تھیں جنہوں نے اولاد کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی۔ اگر بچے اور ہماری مائیں، ہماری اولادیں قرآن سے، دین سے وابستہ ہوئی، ہم نہیں ہوں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ سال ایک جگہ میرا بیان تھا، جب میں وہاں پہنچا وہاں 21 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ مدرسے کے محتمم صاحب تھے، مجھے کہا مفتی صاحب ذرا ان بچوں سے آپ آخری سبق سنیں۔ بچوں نے آخری سبق سنایا۔ ایک بچے کی عمر بمشکل 7-7.5 سال تھی، اس نے بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا۔ آنکھوں سے میرے بھی آنسو جاری تھے۔ میں نے بچے کو قریب کیا، انعام دیا۔ میں نے کہا بیٹا کتنے سال میں حفظ کیا؟ کہا 1.5 سال میں حفظ کیا۔ میں نے کہا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہا جی ان دنوں میں قرآن کریم دہرا رہا ہوں منزل، تو ہمارے استاد نے ذمہ داری لگائی ہے روزانہ 10-10 سپارے ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو 10-10 سپارے ہم روزانہ سنا رہے ہیں۔
میں نے کہا جب آپ تلاوت کر لیتے ہو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو امی نے مجھے کہا جب بھی تم قرآن پڑھ لو تو اپنے ابو کو ثواب بخشا کرو۔ میرے ابو کا انتقال 4 مہینے پہلے ہوا اور ان کی بڑی خواہش تھی میں قرآن کا حافظ بنوں۔ آج میں حافظ ہو گیا لیکن میرے والد صاحب نہیں ہے، تو میں جب بھی تلاوت پوری کرتا ہوں تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو میں نے 10 سپارے قرآن پڑھا اس کا ثواب میرے والد صاحب کو بخش دے۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میں سوچنے لگا یہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 7-8 سال ہے لیکن اس کے دل میں اس کی ماں نے کیسی قرآن کی محبت ڈال دی، اس کے استاذ نے کیسی محبت ڈال دی ہے۔ یہ معصوم بچہ 10 سپارے سناتا ہے، اس سے پہلے اس کو دہراتا ہے، جب ختم ہوتے ہیں دعا کرتا ہے یا اللہ میرے والد کے لیے ثواب پہنچا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یہ عقل مند لوگ تھے۔ ہم نے تو بیٹے کو پیسے کا پجاری بنایا، حلال حرام جمع کر کے لا، اس کو عبادت پہ نہیں لگایا، دین پہ نہیں لگایا۔ آج کا مسلمان کہتا اگر یہ قرآن پڑھے گا دین پڑھے گا کھائے گا کہاں سے؟ اسے فیکٹری پر اعتماد ہے، دکان پر اعتماد ہے، رب کے وعدے پر اعتماد نہیں۔ اسی لیے ہماری اولادیں نافرمان ہیں، دین سے دور ہیں۔ کسی کی زندگی چرس میں گزر رہی ہے، کسی کی افیون میں گزر رہی ہے، کسی کی ڈکیتی میں گزر رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس عمر کی دین پر آئیں، اپنی اولاد کو بھی لائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔